اب اس میں مختصراً جو اس میں شاعری کا حصہ ہے، اب شاعری چونکہ آج میں داد دیتا ہوں، محترم پاشا صاحب یہاں کافی صبر کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ پاشا صاحب کو ادب سے اور زبان سے لگاؤ ہے، ورنہ ہم نے بہت کم لوگوں میں یہ خوبیاں دیکھی ہیں۔ تو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ بڑے حوصلے کے ساتھ ابھی تک تشریف فرما ہے یہاں پہ پاشا صاحب۔ جی، شجاع عالم صاحب۔ اس میں سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ اس میں محترم شمس جیلانی صاحب کی 2 اور 3 غزلیں شامل ہیں۔ شمس جیلانی صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، پنجابی چ کہتے ہیں ستے پتر دا منہ کیوں چومنا۔ اب جیلانی صاحب یہاں نہیں ہیں تو جیلانی صاحب کی اسی لیے کہتے ہیں کہ بات محاورے میں ہوتی ہے، یہ ادبی مجلس ہے، تو اسی لاہور دے ہوں تاڈا کی کریے۔ مجاز لکھنوی ایک دفعہ لاہور تشریف لائے، تو وہ جب واپس جانے لگے تو کسی نے پوچھا کہ جناب مجاز صاحب آپ کو لاہور کیسا لگا؟ کہنا کہ شہر تو بڑا اچھا لیکن یہاں پہ جو پنجابی بہت ہیں۔ ٹھیک کریے تو لاہور دے ہو پیرزادہ صاحب۔ اس میں جیلانی صاحب کا ایک انداز ہے لکھنے کا، شاعری میں بھی اور نثر میں بھی، نظم و نثر میں جیلانی صاحب بالعموم بات براہ راست کرتے ہیں، استعارے کے رنگ میں بات کو لپیٹ کے نہیں کرتے، اور اس بات کی وجہ سے جیلانی صاحب کے دوست بھی بہت ہیں اور دشمن بھی بہت ہیں، وہ بات براہ راست کر دیتے ہیں۔ مثلا ان کا یہ شعر دیکھیے کہ کہیں بجا وہ بجا سر ہلائیے صاحب، انگوٹھا بھی سر محضر لگائیے صاحب۔ تو یہ ان کا ایک انداز ہے جیلانی صاحب کے لکھنے کا۔ پھر ایک اور شعر، وقت چونکہ کم ہے تو میں مثال کے طور پہ اس میں دیکھیے کہ ان کے غزل کا مطلب ہے کہ کچھ خوش ہیں کئی لوگ تو بیزار بہت ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے جیلانی صاحب کے ساتھ۔ کچھ خوش ہیں کئی لوگ تو بیزار بہت ہیں، جس راہ کے مسافر ہیں چھپے خار بہت ہیں۔ تو وہ ان کا ایک اپنا انداز ہے جیلانی صاحب کا، اور بہت عالم فاضل انسان ہے، ہمارے لیے ان کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ پھر اس میں محترم حفیظ قادری صاحب کی 2 نظمیں اور 1 غزل اس میں شامل ہے۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ انتخاب کیا گیا ہے یا یہ ان کی تازہ ترین چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ بہرحال اس میں، اور جس طرح محترم قادری صاحب کی شخصیت میں ایک دھیما پن ہے، بات زیر لب کہتے ہیں، مسکراتے بھی زیر لب ہی ہیں، بڑی کنجوسی کرتے ہیں اس میں، تو وہ ان کا ایک انداز ہے شخصیت کا، اور وہی ان کی شخصیت ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے کہ بہت دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں، کہیں بہت زیادہ اس میں شور شرابہ یا جوش و خروش ویسا نہیں پایا جاتا ہے، ایک قسم کا ٹھہراؤ ہے جس میں سکون کی کیفیت ہے۔ ان کی یہ نظم ہے، اس میں دیکھیے ایک بند میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب شک ہی جنم لے لیتا ہے تو باتیں بدل سی جاتی ہیں، پھر نین سے پانی بہتا ہے اور راہیں تکتی رہتی ہیں۔ تو بہت ایک دھیما پن جسے کہتے ہیں نا، ایک مٹھاس، جس طرح ایک چاندنی میں ایک احساس ہوتا ہے نا آپ کو سکون کا، روشنی وہ بھی ہوتی ہے، روشنی سورج کی بھی ہوتی ہے، لیکن چاندنی میں خاص طور پہ جو سرد راتوں کی چاندنی ہوتی ہے اس میں ایک اپنا سکون ہوتا ہے۔ جو گاؤں کے لوگ ہیں میری طرح کے جڑے پنڈ میں جمے پڑے نے، وہ ویکھتے ہیں کہ جدوں سردیاں میں جڑی ہوئی ہے چاندنی، وہ ایک اپنا سکون ہوتا ہے۔ تو یہ قادری صاحب کی بھی شاعری میں ایک ایسی ہی چیز آپ کو ملے گی۔ پھر سب سے آخر میں محترم ندیم پرمار صاحب کی 3 غزلیں اس میں شامل ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ غزلیں نئی نہیں ہیں، یہ میں نے پہلے بھی صرف یہ پھر انتخاب کی شامل کیا گیا ہے اس میں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ ندیم صاحب ہمارے بہت جانے پہچانے شاعر ہیں، جو کہ صرف وینکوور میں نہیں ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے فاضل صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا کہ انگلینڈ میں کوئی غالباً برمنگھم کی وہ بات کر رہے تھے کہ کوئی ریڈیو ہے، وہاں پہ لوگ شعر سناتے ہیں کسی کے بھی، جس طرح میرے جیسے لوگ جنہیں شعر سننے کا پڑھنے کا شوق ہے، تو وہاں کسی نے ندیم صاحب کی غزل سنائی انگلینڈ میں، کہنے لگے فاضل صاحب کے اپنے الفاظ سے، کہتے یار مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار ہمارا ایک شاعر دیکھو کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ ندیم صاحب کا یہ کمال ہے۔ ندیم صاحب کی شاعری پہ میں کیا اس پہ، اب دیکھیے یہ اس میں بہت سے موضوعات، غزل کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ ایک غزل ہوتی ہے 7 شعر ہوتے ہیں اور 7 مختلف موضوع ہوتے ہیں، نظم میں پابندی ہوتی ہے۔ تو ندیم صاحب نے ان کی ایک غزل کا مطلب ہے کہ اس میں دیکھیے کس طرح
ہجرت کا دکھ بھی ہے اس میں. گھر کو روئے ہیں کبھی چھوٹے سے گاؤں کے لیے, ننھے بچوں کی طرح بھوک سے ماؤں کے لیے. اور پھر ایک یہ شعر دیکھیے کہ یہ آج کے انسانی معاشرے کا المیہ ہی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان غم رزق کی ماری سی حسیناؤں کو اتنی فرصت ہے کہاں شوق اداؤں کے لیے. یہ پھر یہ ندیم صاحب کا شعر, یہ مجھے بڑا عزیز ہے شعر. اس میں ایک گہرا اس میں ایک فلسفہ چھپا ہے. کہتے ہیں کہ غور سے اگر دیکھیے تو ہے سبھی کچھ یہ جہاں, غور سے اگر سوچیے تو یہ جہاں کچھ بھی نہیں. اس میں دیکھنے اور سوچنے کا فرق آپ کو بتایا گیا. یہ ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے جس پہ صوفیاء نے بھی بہت کچھ لکھا, تصوف میں بہت لکھا گیا کہ جی زندگی کیا ہے, دنیا کیا ہے. تو غور سے اگر سوچیے تو یہ جہاں کچھ بھی نہیں. اور فلسفے کو چھوڑ کر گرد و نواح دیکھو ندیم, ہستی کا یہ کارواں در کارواں کچھ بھی نہیں. پھر آخر میں صرف ندیم صاحب کا یہ ایک شعر پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کچھ فلسفے حیات کے حائل تھے درمیاں, ورنہ اے زندگانی ہم تم سے خفا نہ تھے. تو یہ اس کو آپ پڑھیں گے تو اس سے لطف اندوز ہوں گے. بہت اعلیٰ ایک کوشش ہے جس میں 3 زبانوں کو اکٹھا کیا گیا ہے, اور جو بھی جنہوں نے بھی اس میں کام کیا ہے وہ سب کے سب ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں اور داد کے بھی مستحق ہیں. ایک بات میں آخر میں صرف عرض کروں گا کیونکہ مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے کہ ایک ادبی تخلیق میں اور مذہبی واعظ و نصیحت میں فرق ہوتا ہے. ایک ادبی تخلیق اسی وقت ادبی مانی جاتی ہے جب وہ ایک اپنا ادبی ٹیسٹ یا جسے کہتے ہیں رچاؤ اس کے اندر ہو, زبان کا بھی اور اس کی جو ماہیت ہے, جو اس کا سٹرکچر ہے, وہ سارا کا سارا ادبی ہونا چاہیے. ورنہ پھر ایک ادبی تحریر میں اور جمعے کے خطبے میں فرق نہیں رہتا. یہ فرق ملوز خاطر ہونا چاہیے. مطلب جہاں تک ہو سکے واعظ و نصیحت ایک اچھی بات ہے, ہونی بھی چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ اب ہر آدمی واعظ ہونے کا وہ ڈنڈا اٹھا لے اور یہ سمجھے کہ میں معاشرے کی اصلاح کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا اور میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. ہمارے ہاں ادبی لٹریچر اور مذہبی لٹریچر الگ الگ ہیں. میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ دونوں ایک ہی شیلف میں پڑے ہوئے ہوں. تو اس لیے مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید جب ہم ملک سے ہجرت کر کے یہاں آ جاتے ہیں اور معاشرے کو دیکھتے ہیں, سارا کچھ ہماری پسند کے حساب سے نہیں ہو رہا ہوتا, تو پھر ہم ایک واعظانہ روپ اختیار کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنی سی کہ یار اس چیز کو بھی ٹھیک کریں, اس کو بھی ٹھیک کریں, اس کو بھی ٹھیک کریں. ضرور یہ کوشش ہونی چاہیے, لیکن انداز تحریر جو ہے, جو جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب پیرایا سخن شاعرانہ ہونا چاہیے. بات آپ جو بھی کریں لیکن اس کو استعارے میں, اس کو بلا واسطہ اس انداز میں کہنا چاہیے. تو یہ چند ایک باتیں تھیں. پھر میں کوئی عالم انسان نہیں ہوں, جو ایک قاری کی حیثیت سے میں نے اس کو دیکھا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کی. بہت شکریہ.